नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 77। अवाला क्या नहीं, यालमूना वो जानते, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह यालमू वो जानता है, माँ जो युसिर्रूना वो छुपाते हैं, व मा युलिनून और जो वो ज़ाहिर करते हैं। इरशाद फरमाया सूरह आल इमरान में, कह दीजिए अगर तुम इसे छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में है या इसे ज़ाहिर करो, अल्लाह इसे जान लेगा, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। हमने आयत पढ़ी थी यहूद के बारे में। उनकी इखलाकी पस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, अगर जैसे अपने जैसों के पास यानी काफिरों के पास जाते तो वो कहते हैं कि इनको वो बातें क्यों बताते हो कि जो अल्लाह ने तुम्हें पहले से बता दी हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम छुपाते हो, जो तुम ज़ाहिर करते हो, मैं सब जानता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहूद को नहीं कहा जा रहा, हर ज़ी रूह से कहा जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका तुम इज़हार करते हो मैं उसे भी जानता हूँ, और जिसको तुम अपने सीने में छुपाते हो मैं उसको भी जानता हूँ। वो अल्लामुल ग़ुयूब, बहुत ज़्यादा गैब का जानने वाला, उस ख़याल को जो ज़हन से होकर हमारे गुज़र गया, आँखों की उस ख़यानत को कि जिसको हमने चोरी आँख देखा किसी गलत चीज़ को, अल्लाह ताला उस आँखों की ख़यानत को भी जानता है। सूरह हूद में फरमाया, सुन लो बिलाशुबा वो अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुपे रहें। सुन लो जो वो अपने कपड़े अच्छी तरह लपेट लेते हैं, वो जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। बेशक वो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। सुबहानल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला, छुपा भी ज़ाहिर भी। बहुत खूबसूरत आयत है कुरान की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं कोई पत्ता गिरता मगर मैं उसे जानता हूँ। सबसे पहले ये छोटी सी बात सोचें कि इस दुनिया में कितने दरख्त हैं, और ये सिर्फ हमारी ये एक दुनिया है। अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान पैदा किए हैं। ये ज़मीन कितनी, एक ज़मीन कितनी वसी है हम में से कोई भी नहीं जानता, और उसमें कितने दरख्त हैं कोई गिन नहीं सकता, और उन दरख्तों पे पत्ते जो लगे हैं वो किस कदर हैं कोई जान सकता ही नहीं है, अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई पत्ता नहीं गिरता मगर मैं उसे जानता हूँ, और नहीं कोई दाना खुश्की में या तड़ी में मगर वो उसे मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। गौर व फ़िक्र किया करें आयात में, अपनी तवज्जो अपनी दुनिया के गमों से हटाकर अल्लाह ताला की इन आयात में गौर व फ़िक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये आयात गौर व फ़िक्र करने के लिए हमारे पास भेजी हैं कि हम इनको देखें, इनको सोचें और उसकी शान को पहचानें। जब हम उसकी शान को पहचान जाएंगे तो फिर सजदे से सर उठा ना सकेंगे। अल्लाह अकबर। फरमाया व मिनहुम, और उनमें से उम्मीयूना कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमूना नहीं वो जानते, किताबा किताब को, इल्ला मगर अमानिया उनकी चंद आरज़ुएँ हैं, वइन और नहीं हम वो इल्ला मगर यज़ुन्नून वो सिर्फ गुमान रखते हैं। और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं, यानी अहले किताब की बात की जा रही है, और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते सवाए चंद आरजुओं के, और वो इसके सिवा कुछ नहीं कि गुमान करते हैं। और अगर इसी आयत को मैं अपनी तरफ मोड़ लूँ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनमें से बहुत से कुछ अनपढ़ हैं। अब ये देखें, ये कुरान है, इसको जानने वाले लोग कितने हैं और ना जानने वाले कितने हैं, आप बेहतर जानते हैं।
ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ہمیں کیا حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا اور کس چیز سے منع کیا گیا۔ یہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو ہم کیسے جانیں گے؟ اب دیکھیں کہ اگر کبھی کسی کا پیٹ خراب ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سخت چیز نہیں کھانی، کوئی نرم چیز کھائیں، نرم غذا لیں، آپ لیکوڈ لیں تاکہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اب کسی لا علم انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے پیٹ میرا خراب ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ لا علمی اس کا موت کا باعث بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ یہی حال ہم انسانوں کا ہے کہ جب تک ہم قرآن کو پکڑیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس میں غور و تدبر نہیں کریں گے اور ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھیں گے کہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا؟ تو یہاں پر بھی ہم اپنی طرف یہ بات لے جاتے ہیں کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، مگر آرزویں کیا ہیں؟ آرزویں یہ ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم ہی نے تو جنت میں جانا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، ہم جنت میں ہمیں وہ بھیج دے گا، بے شک وہ بھیجے گا، مگر آپ اس کے لیے کوشش کتنی کر رہے ہیں؟ وہ ہماری کوششوں کو دیکھے گا۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی کہ فلاں غلطی ہم نہ کریں، مگر ہم سے بار بار وہ گناہ، بار بار وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، بار بار جتنی دفعہ ہو جائے اتنی دفعہ توبہ کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ جو بچنے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح وہ کوشش کی تھی اس برائی سے بچنے کی، مگر پھر بھی ہم بچ نہ سکے۔ تو آرزویں یہ ہیں کہ ہمیں جنت ملے، اور کام ہم اپنے دیکھ لیں، چاہتے تو ہم جنت میں جانا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہمیں۔ جنت اگر ہم جہاں گھر بنانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی پلاٹ وغیرہ خریدنا پڑ جائے تو اس کے لیے ہمیں کتنی رقم درکار ہوتی ہے، اگر کم پڑ جاتی ہے تو لوگوں سے لے کے ہم پورا کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو جنت ہے، اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ ہمارے کہنے سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود میں ایک طبقہ جو ان پڑھ اور عوام کا ہے، انہیں تورات کا تو کچھ علم نہیں، مگر وہ اپنی سینوں میں بغض اور بے بنیاد قسم کی آرزویں پالے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا۔ کیا ہم نہیں یہ سوچتے؟ بالکل سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ بڑے نیک تھے اور ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یا یہ کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ یہ یہود کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصارہ۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی آرزویں ہی ہیں، کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ! کیا آپ نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا؟ خود سے پوچھیں۔ چہرہ تابع کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام جانتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں؟ تو الحمدللہ، پھر ایسے لوگوں کو نہ کوئی غم اور نہ ہی کوئی خوف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ نساء میں فرمایا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ سبحان اللہ! فرمایا کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ بہت بڑی آیت ہے، اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو یقیناً ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور آخرت تو بہترین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کوئی بھی ہو، صرف آرزو کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیکیوں کو جمع کرنا پڑے گا اور جمع کر کے پھر سنبھالنا پڑے گا،
کیونکہ نیکی کر تو لیتا ہے انسان، مگر اس کو سنبھالنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ یہ بڑی مشکل سے میں نے چھوٹی سی نیکی کمائی ہے، یہ کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے، کہیں اس نیکی کے اوپر کوئی برائی نہ آ جائے۔ ڈرتے رہا کریں، اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، اللہ سے جڑے رہیں، اور اس قرآن کے ساتھ چپک جائیں، اور اس لیے کہ یہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور آخرت کو بہترین بنانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن تک قرآن پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور جتنی زندگی ہماری باقی رہ گئی ہے اس کے ساتھ ہماری گزرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔